اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور، آیت نمبر 1۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک عظیم صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے اسے فرض کیا ہے، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ہم نے اسے فرض کیا یعنی اس کے جو احکامات ہیں ان کو فرض کیا ہے۔ سورۃ نکرہ ہے، موصوف ہے، آگے فعل ہے تو یہ موصوف صفت بنیں گے۔ اور انزلنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، فاعل نحن ہا مفعول بھی ہے۔ انزلنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ صفت بنی سورۃ کی، اور موصوف صفت خبر بنی، اور یہاں حاضی ہی مبتدا جو ہے وہ محذوف ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنا۔ وہ عطفہ ہے، فرضنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، فاعل نحن اور ہا اس کا مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ بن کر یہ معطوف ہے، اور اس کا معطوف علیہ انزلنا ہے، انزلناہا، اور انزلناہا کا یہ پہلا معطوف ہے۔ وہ عطفہ ہے، انزلنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، فیہا جار مجرور متعلق ہو گیا ظرف لغو ہو کر انزلنا فعل کے، آیات بینات مرکب توصیفی بن کر مفعول بھی بنا انزلنا کا۔ انزلنا فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ معطوف ہوا، اور یہ معطوف علیہ انزلناہا کا معطوف ثانی ہے۔ تو اس طرح معطوف علیہ انزلناہا اپنے معطوفین سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صفت بنی سورۃ کی، سورۃ موصوف کی، اور موصوف صفت خبر بنی، اور مبتدا جو ہے وہ محذوف ہے، اور یہ جملہ اسمیہ بنا۔ لعلکم تذکرون، لعل حرف مشبہ بالفعل، کم اس کا اسم ہے، تذکرون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، فاعل انتم، فعل فاعل جملہ فعلیہ بن کر خبر بنی لعل کی، لعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ استئنافیہ ہوا۔ آیت نمبر 2، سورۃ النور۔ الزانیات والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو، اور ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دین میں نرمی تمہیں دامن گیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور ان دونوں کی سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ ضرور موجود رہے۔ الزانیہ واو عطفہ کی وجہ سے معطوف علیہ ہے، الزانی معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا بنا، اور یہ شرط بھی ہے یعنی مبتدا شرط ہے۔ فا جزائیہ ہے، اجلدو فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فاعل انتم، کل واحد مرکب اضافی بن کر مفعول بھی بنا، اور منہما جار مجرور متعلق ہو گیا صفت کے جو کہ کائناً ہے، اور واحداً جو ہے وہ موصوف ہے، اور موصوف صفت مرکب توصیفی بن کر مضاف الیہ بنا، اور واحدن کا اور مضاف الیہ مرکب اضافی کلہ کا، اور مضاف الیہ مرکب اضافی بن کر مفعول بھی بنا۔ فجلدو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ انشائیہ بن کر جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ بنا، اور یہ جملہ استئنافیہ ہے۔ مئۃ جلدہ یہ عدد اور معدود بھی ہیں، ان کو ممیز اور تمہیز بھی کہتے ہیں، یہ مضاف اور مضاف الیہ بھی ہیں۔ یہ مفعول مطلق بنا اجلدو کا،
تو اجلدو فعل اپنے فاعل اپنے مفعول به اور اپنے مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بن کر جواب شرط ہوا۔ واو عاطفہ ہے، لا ناہیہ ہے، تأخذکم فعل مضارع واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے، کم مفعول بھی ما جار مجرور ظرف لفظ ہو کر متعلق ہو گیا، تأخذ کے یہ اس کا متعلق اول ہے، رافتن فاعل ہے، تأخذ کا فی حرف جار اور دین اللہ مرکب اضافی بن کر مجرور، جار مجرور متعلق ثانی ہوا، تأخذ فعل کا، تأخذ فعل اپنے فاعل، رافتن اپنے مفعول بھی، قم اور متعلقین سے مل کر جملہ انشائیہ بن کر یہ، اور لا سے انشائیہ بنا، لا ناہیہ سے، اور واو سے معطوف ہوا، اور معطوف علیہ اجلدو کل واحد، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جواب شرط۔ ان حرف شرط ہے، کنتم فعل ماضی ناقص کا صیغہ ہے، اسم انتم، تؤمنون فعل مضارع جمع مذکر حاضر فاعل انتم با حرف جار اللہ مجرور، اللہ معطوف علیہ ہے، واو سے، واو عاطفہ ہے، الیوم الاخری مرکب توصیفی بن کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوا، با حرف جار سے، جار مجرور متعلق ہو گیا ظرف لفظ ہو کر تؤمنون کے، تؤمنون فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر خبر بنی کنتم کی، کنتم اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر شرط بنا، جواب شرط محذوف ہے، فَعَاقِبُ الزَّانِيَةُ الزَّانِي، تو سزا دو زانیہ اور زانی مرد کو، شرط یہ شرط ہے، اور کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر جواب شرط جواب شرط جملہ شرطیہ ہوا۔ واو عاطفہ ہے، لام لام امر ہے، یشہد فعل امر، عذابہما رکب اضافی بن کر مفعول بھی بنا، اور طائفتن جو اسم نکرہ ہے اور آگے جار مجرور ہے تو قانون کے مطابق یہ موصوف صفت بنیں گے، من حرف جار مؤمنین مجرور، جار مجرور متعلق ہو گئے صفت جو کہ کائنن ہے، اور موصوف صفت مرکب توصیفی بن کر فاعل بنا یشہد فعل امر کا، یشہد فعل امر اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ انشائیہ بن کر واو سے معطوف اور معطوف علیہ اجلدو کل واحد والا جملہ ہے، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جواب شرط ہی رہا۔ یشہد مذکر ہے اور فاعل جو ہے اس کا طائفتن یہ مؤنث ہے، قانون یہ ہے کہ جب مؤنث فاعل حقیقی نہ ہو، یعنی جس کا مذکر نہ ہو، اور فعل اور فاعل کے درمیان کوئی کلمہ آ جائے تو فعل مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی، حقیقی نہ ہو۔ آیت نمبر 3 سورہ نور، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ نہ نکاح کرے زانی مرد، نہیں نکاح کرتا زانی مرد سے کوئی زانی نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ عورت یا مشرکہ عورت کے ساتھ ہی، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا مگر زانی یا مشرک مرد ہی، اور اہل ایمان پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ اب ہم اس کی گرامر دیکھتے ہیں۔ زانی مبتدا ہے، لا نافیہ، ینکح فعل مضارع واحد مذکر حاضر فاعل ہوا، الا للحصر ہے، زانیۃً او کی وجہ سے معطوف علیہ، اور مشرکۃً معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی بنا، ینکح فعل کا، ینکح فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر لا سے نافیہ ہو کر جملہ فعلیہ نافیہ بن کر خبر بنی الزانی کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ استنافیہ ہوا۔
و عاطفہ ہے، الزانیہ مبتدا، لا نافیہ ینکحو خا فعل مضارع کا صیغہ ہے، ہا اس کا مفعول بھی ہے، اور الا للحصر اور زانن اسم الفاعل، او عاطفہ سے معطوف علیہ اور مشرکن اسم الفاعل معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل بنا، ینکحو کا تو ینکحو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ نافیہ ہو کر یہ خبر بنی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن کر واو سے معطوف اور معطوف علیہ الزانی لا ینکحو الا زانیہ۔ وہ استنافیہ ہے، حرمہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، ذالک نائب فاعل، علی المؤمنین جار مجرور متعلق ہو گیا حرمہ فعل کے، فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ استنافیہ ہوا۔ الزانیہ تو اسم الفاعل ہے اور زانن اسم الفاعل ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسم الفاعل اسم منقوص اگر الف لام سے کے ساتھ معرفہ ہو تو یا نہیں گرتی، یعنی پھر وہ زانیہ ہو جاتا ہے، اور اگر اسم الفاعل اسم منقوص اگر نکرہ ہو تو یا گر جاتی ہے اور تنوین آ جاتی ہے۔